اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج جس ویڈیو کا میں ریئیکشن کرنے جا رہا ہوں وہ عورتوں کی عزت۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عزت اتنی بلند کی ہے، یہ ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ عورت کو مٹی سے نہیں بنایا گیا۔ اگر وہ مٹی سے نہیں بنایا گیا تو آخر کس چیز سے بنایا ہے؟ وہ تو ہم تو اس ویڈیو میں دیکھوں گا، باقی میں بتاؤں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی کوکھ کو جنت قرار دیا ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے پہلے عرب کی معاشرہ ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ جو بھی بچے پیدا ہوتے ان کو درگور کرتے، اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا ان کو رکھتے، بڑے خوشیوں سے مٹھائیاں بانٹتے، اور جو بھی والدین کے جو وارثات کا جو حقوق تھے وہ پورے کا پورے یعنی اپنی بچوں کو، یعنی بچوں کو نہیں بلکہ بچے کو دیتے تھے۔ کاش قرآن حکیم نے جس طرح یعنی عورتوں کی عزت کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ہم بھی اس پر عمل کرتے تو کیا ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ، اسی لیے بہت سارے لوگ قرآن کی صحیح طرح مطالعہ نہیں کرتے، اس کی ڈیپ میں جا کر مطالعہ نہیں کرتے، زبانی پڑھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اور حدیث میں یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ ایک جان کو بچانا پورے انسانیت کی جان کو بچانے کے برابر ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پورے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ ہاں، ایک بتا، کافروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی جنگ ہوا کرتے تھے، تو ظاہر سے بات ہے جنگ ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مال و اسباب کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہو جاتے ہیں۔ تو مزید دیر کے بغیر ہم ویڈیو کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا ہے، تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا؟ یعنی عورت کو مرد کی پسلی سے بنایا ہے۔ عورت کو کیسے بنایا؟ ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے اور اس ویڈیو کو ایک لائک کرے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر ہونے نہ پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ پیارے دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا
اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا یا حنان یا منان۔ وہ شخص ایک دن ایسی اونچی آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس آواز کو سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر کو سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا عجیب دیکھا تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے ہمارے رب میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گھڑے سے لگ رہی تھی، یا منان رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل جہنم کے دروگا ملک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدائے لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے کی طرف تشریف لے جائیں گے اور پھر دروازے پر دستک دیں گے اور جہنم کے دروازے کے داروغہ مالک باہر آئیں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے حضرت مالک ایسے ہی جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود مالک یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ پھر حضرت مالک باہر تشریف لائیں گے اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اسی لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے اللہ جہنم کے داروغہ نے بھی معذرت کر لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں بچا ہے، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی بھی پہچان نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گھڑے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کے پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور جہنم کے سانپ بچھو اس کے جسم سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور اس کو جہنم سے نکال کر اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ پاک فرمائے گا اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا سر اٹھائیں گے، پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا اور وہ اقرار کرے گا یا اللہ تو نے میری بہت ہی اعلیٰ تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ شخص عرض کرے گا اے اللہ میں نے میری جان پر ظلم کیا، اسی کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی
اسی لیے میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ اے اللہ تیرے فضل سے تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ پیارے دوستو آئیے اب ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں، کیا ہم میں کوئی ایسا ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ پیارے دوستو اپنے اپنے گرہبان میں جھانکے، کیا ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ پیارے دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرتے، گھر جا کر بھی مصلی کے اوپر رہتے ہیں، وہ بھی کسی سے گفتگو نہیں فرماتے اور مسلسل روتے جاتے ہیں۔ اے فاطمہ آپ ان کی لاڈلی بیٹی ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے پوچھئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیفیت سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واقعی میں بہت غم زدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور عرض کیا، ابا جان آپ کس وجہ سے غم زدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں نے معراج کیا، جہنم کو دیکھا، میں نے اس میں ان عورتوں کو عذاب پاتے ہوئے دیکھا، وہ نقشہ اس وقت میرے سامنے ہے اور میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عورتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ پیارے دوستو آپ دیکھیے کہ زبان کتنی نازک ہوتی ہے، اگر انسان اسے تھوڑا سا پکڑ کر کھینچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ عورت اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی، جیسے کسائی بکرے کے کان میں سوراخ کر کے سر کو کیل کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں، اسی طرح وہ عورت جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹک رہی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عورت کون تھی، یعنی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تانے دیا کرتی تھی اور اپنی زبان سے دوسروں کو ایذا پہنچاتی تھی، جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ میں داخل کر دیا اور اللہ ایسی عورت کو زبان کے ذریعے سے لٹکا کر جہنم کی آگ میں بھونے گا۔ پیارے دوستو ہزاروں سال کی عبادت بھی رد ہوتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف سے نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ظالم حکمران اور وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائے وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تو گائس اس ویڈیو سے ہمیں سبق یہی ملا کہ
اللہ تعالیٰ عورت کے پردے کو اتنے پسند کرتے ہیں، اتنی پسند کرتے ہیں کہ فرشتوں نے لائی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں بنایا، بلکہ مردوں کی پسیلی سے بنایا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتے ہیں کہ عورت کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کو ہے۔ دوسری بات کہ زبان کو کبھی غلط بد زبان نہیں کرنا، کیونکہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لائے، ایک عورت کی یعنی زبان سے وہ لڑکی ہوئی، تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ وہ کس وجہ سے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو تانا دیتے تھے، بد زبان ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اسلام، اس میں انسان کو چلنے پھرنے، کپڑا پہننے، کس طرح پہننا ہے، کہ رات کو سوتے وقت کیا کرنا، مطلب ایک سے لے کر زڈ تک بتائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔